بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بلعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار قبربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد سے روزہ فہم دین پروگرام کا آغاز دعائیہ کلمات سے مل کے کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین،
رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں سیالکوٹ کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان سیالکوٹ کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان فہم دین پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اسٹیج پر جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب زید مجدہ، فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ خواجہ محمد الطاف محی الدین صاحب حافظ اللہ تعالی، حضرت قاری محمد سلیمان صاحب وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ احباب جلوہ گر ہیں۔ آج کا یہ پرنور اجتماع، اس میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان سیالکوٹ کے فاضل محتشم حضرت مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب، حضرت مولانا قاری ممتاز احمد جلالی صاحب، حضرت مولانا محمد نصیر القادری صاحب، ہمارے دیگر احباب نے بڑی کوشش کی رب ذوالجلال تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن فہمی کے لیے فکر رضا کی ضرورت۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پر نازل کیا، اور سورہ نحل میں آیت نمبر 44 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو قرآن مجید کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان قرآن کرنے کا حکم فرمایا۔ الفاظ قرآن کا بیان یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کی ادائیگی کے طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ماحول فصیح عرب لوگوں کا ماحول تھا، قرآن مجید کے الفاظ انہی کی زبان میں ان کے سامنے موجود تھے، بلسان عربی مبین، یہ اس کتاب کی شان ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بیان کی ضرورت تھی کہ ان کے سامنے اس کا بیان کیا جاتا۔ قرطبی میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تک سورہ بقرہ کو پڑھا۔ تعلم عمر البقرة 12 سنة فلما ختمها نحر جزورا، 12 سال تک انہوں نے اسے پڑھا، اور جب سورہ بقرہ کو ختم کیا تو اونٹ ذبح کر کے انہوں نے رب کا شکر ادا کیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے سورہ بقرہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ بقرہ کے الفاظ آتے ہیں، الفاظ کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 12 سال اس میں لگائے اور اس میں تدبر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے لیے انسان کے دل میں بہت محبت اس انداز کی ہونی چاہیے کہ اس کو سوچا جائے، اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ قرآن فہمی، یہ نزول قرآن کا مقصد تھا۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ لوگ اسے سمجھیں اور پھر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ قرآن مجید برہان رشید کے فہم کے لحاظ ہر دور میں لوگوں نے کردار ادا کیا اور ہر دور میں اس کی روشنی سینوں تک پہنچائی گئی۔ آج بھی قرآن فہمی ہمارے لیے ایک سعادت ہے اور آج بھی ہم سے اس کتاب کا تقاضا ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور پڑھ کے اس کا نور آگے پھیلائیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ماحول میں کسی کا بیٹا بیرون ملک اس کو خط بھیجے تو اس بوڑھے باپ کو عصر کے وقت وہ خط ملے، وہ رات سے پہلے خط پڑھواتا اور پھر اس انداز میں اگر کوئی صرف خط کے الفاظ اس کو سنا دے تو وہ کہتا نہیں مجھے اس کا مطلب بھی بیان کرو۔ بیٹے کا خط پڑھے بغیر رات بھی نہیں گزرتی اور مولا کا خط پڑھے بغیر کیسے پوری زندگی گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ ادھر صرف الفاظ پڑھے جائیں تو اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا، مطلب پوچھا جاتا، لیکن ادھر ساری زندگی اگر نماز میں فاتحہ کی تلاوت کرتا رہے تو الا ماشاء اللہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس واسطے ضرورت ہے، یہ ایمانی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید سمجھ کے اس کے عملی تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں۔ قرآن فہمی ایک حسین مشن ہے جس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ اس اہم مشن کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کو سمجھنا، سمجھانا، اسے بالکل معمولی حیثیت دے دی گئی۔ پہلے تو لوگ علوم میں مہارت حاصل کرتے تھے، 16 علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر بھی قرآن مجید سے متعلق تفسیر یا تفسیر کرتے وقت کانپ رہے ہوتے تھے۔ آج کچھ گرامر کی 1-2 کتابیں پڑھ کے یا اس کے بغیر لوگ تفسیر شروع کر دیتے ہیں اور قرآن مجید کا بیان اس انداز میں کہ قرآن مجید سے وہ مسائل کا استنباط، استدلال بھی کر رہے اور قرآن مجید کو اپنے انداز میں اپنی سوچ کے مطابق ڈھال کے معاذ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کے علوم میں مہارت نہیں رکھتے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جنہیں قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں بالکل پور سی معلومات ہیں وہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے اپنا حق واضح کرتے ہیں۔ ابھی 2007 میں مکہ کانفرنس میں میں وہاں شریف ہوا، مکہ شریف میں، وہاں پر ایک پروفیسر جن کو تفسیر پڑھاتے ہوئے 25 سال القریٰ میں ہو چکے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ افسوس ہے کہ میں اس وقت قرآن مجید برہان رشید کو آج بھی پڑھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پھر بھی جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ کہ جنہیں اس سلسلے میں ابجد کا بھی پتہ نہیں، ابتدائی کتابیں بھی نہیں جانتے، وہ بے دھڑک قرآن مجید کی
تفسیریں کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے مطابق ان کے بقول اس وقت سب سے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ماحول میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہے، اور اس وقت ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ ہر لینگویج کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، وہ پہلے پورے کرنے چاہیے، پھر اس کا پتہ چلتا ہے اور اس کی روشنی میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اور تم قرآن کو مشکل بتاتے ہو۔ اب ان کا یہ تقاضا ہے کہ باقی تو ہر چیز کے لیے محنت کی ضرورت ہے، انگلش لکھنے بولنے پڑھنے کے لیے ٹینس آنے چاہیے، مگر قرآن کے بیان کے لیے اور قرآن کی تفسیر کے لیے کسی گرامر کی یا ان ضوابط کی ضرورت نہیں کہ جو اس اصل زبان کے اصول ہیں یا اس کے علاوہ جو عالمی علوم ہیں جن کے ذریعے سے اس کتاب کو سمجھا جا سکتا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جس آیت کو وہ پڑھ کے جہالت کا سہارا لینا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ ایک ڈاکٹر ہے کہ جو ویسے MBBS ڈاکٹر ہے مگر اس کو علوم قرآن کا پتہ نہیں، اس کا کام ٹیکے لگانا ہے، گولیاں دینا ہے، اس کا کام قرآن مجید کی تفسیر کرنا نہیں۔ ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، جس نے عصری علوم میں مہارت حاصل کر رکھی ہے، مگر اس کو پتہ نہیں کہ نزول قرآن کے کیا ثمرات کیا مناسبات ہیں۔ وہ اس آیت کا سہارا لے کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ خود اس میں بھی واردات کر رہے ہیں۔ پڑھو بخاری شریف، امام بخاری نے پورا باب اس آیت کی تفسیر کا لکھا، باب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں انہوں نے یسرنا القرآن للذکر کا معنی کرتے ہوئے کہا حضرت امام مجاہد سے، اے حبناہ للقراء، کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا آسان کر دیا ہے، تلاوت آسان کر دی ہے، حفظ آسان کر دیا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو یاد کرنا اتنا آسان ہو جتنا قرآن کو یاد کرنا آسان ہے۔ باقی جہاں تک اس کے معنی کو جاننا ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، اس کے اندر جو مکھن ہے، جو غذائیت ہے روحی، اس تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے تو بہت سی محنت کی ضرورت ہے، بہت سی کوشش کی ضرورت ہے۔ ہاں آسانی اس لحاظ سے ہے کہ جو کوشش کرے گا اسے پھل ملے گا، یہ نہیں کہ ایسا کام ہو کہ یہ بندہ کوشش کر کر کے تھک جائے آگے کچھ بھی نہ ملے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اور اس کی شان ہی یہ ہے، رب ذوالجلال نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مثل کتاب احمد کا بیاء فیہ لبن کلما مکھتہ اخرجت زبدۃ، حلیہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے کلیم، میں اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسی کتاب دوں گا جس کتاب کی مثال برتن جیسی ہے۔ کیسا برتن؟ فرمایا جو دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ کیسا دودھ؟ کلما مکھتہ اخرجت زبدۃ، آپ جتنا بھی اس دودھ کو بلوتے رہیں گے کبھی لسی نہیں بنے گا، اس سے مکھن نکلتا ہی رہے گا، اس کی غذائیت برقرار رہے گی، اس سے ملتا رہے گا، جو کوشش کرے گا اس کو مکھن ملے گا۔ اس میں مکھن ہے، آج بھی ملتا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے جن کے علوم کے ذریعے سے اس تک انسان کی سوچ پہنچتی ہے، اور پھر وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید سے اسے فیض ملتا ہے۔ یہ یقیناً طے شدہ بات کہ پہلے دن کو سارے ماہر نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ جا کے مہارت حاصل ہوگی۔ لیکن میں اس چیز کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ہر انسان پڑھے، کوشش کرے، اس میں مغز کھپائے اور محنت کرے، اور جتنی سمجھ آئے اس پر اکتفا نہ کرے، مزید آگے پڑھتا جائے۔ ہمارا اختلاف اس بات سے ہے کہ اسے دو باتوں کا پتہ چلا، ابھی بالکل تھوڑا سا آگے وہ مجتہد بن کے بیٹھ گیا، آگے وہ مفسر بن کے بیٹھ گیا۔ اب اس کی معلومات اس کو کہیں لے ڈوبے گی کہ جس بنیاد پر اس نے اپنے ذہن کو اپنا امام بنا لیا اور اپنی سوچ کو اس نے اپنے سامنے رکھ کر آگے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر کتنے ایسے مفسر ہوئے، کوئی میٹرک فیل تھے، کوئی ویسے دینی علوم کے لحاظ سے بھی ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، وہ کسی نہ کسی فرقے کے بانی بن گئے، اور آگے جا کر دن بدن ان کی تعلیمات جو تھی اندھیری،
ان سے آگے خرافات کا سلسلہ شروع ہوتا گیا اور معاشرے کے اندر ایک فرقہ واریت کی آگ بھڑکنے لگی. قرآن مجید برہان رشید سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جو علوم ہیں ان تک رسائی ٹھوس ذرائع سے حاصل کی جائے اور پھر جو پہلے دوسرے طبقے اور امت کے مختلف مراحل کے اندر اس کی معلومات بالکل راسخ انداز میں حاصل کی گئیں ان کو پہلے حاصل کر کے پھر اس کے علوم کی طرف انسان متوجہ ہوتا رہے. آج کے اس موضوع میں میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں فہم قرآن کی تحریک جب آگے چلی اور قرآنی علوم کو اردو کالم میں ڈھالنے کی بات کی گئی تو یہ عربی زبان جو فصیح زبان ہے جس کے مقابلے میں کوئی زبان نہیں ہے اس کی معلومات کو تحت لفظ ترجمے میں منتقل کرنا یہ کوئی آسان سا کام نہیں تھا. یہ بہت بڑا کام تھا محنت کے لحاظ سے بھی اور وسیع معلومات کے حصول کے لحاظ سے بھی. جس وقت اردو زبان میں قرآن مجید کی حکمت کو منتقل کیا گیا ہمارے سامنے ریکارڈ موجود ہے. وہ لوگ جو بڑے بڑے اپنے طور پر اونچے قد والے تھے بڑے طائر فکر کی پرواز والے تھے ہم نے ان کو دائیں بائیں بھٹکتے بلکہ گرتے دیکھا اور قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے خود قرآن ہی کی خلاف ورزی کرتے نظر آئے. لیکن سلام عقیدت ہے بریلی کے اس تاجدار کو جس نے علوم کے سمندر بھی پیے تھے اور عشق کی پرواز بھی کی تھی. رب ذوالجلال نے ان کو ایسی حیثیت عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن مجید کی اردو زبان کے اندر جو ترجمہ کی حیثیت تھی اس میں ترجمانی کا انداز ترجمے کو عطا کیا اور اس انداز میں کنز الایمان شریف کی شکل میں انہوں نے فہم قرآن کا ایک جہان آباد کیا کہ دوسری زبانوں تک بھی بہت سے لوگ جب اردو کے ذریعہ سے انگلش کی طرف یہ فیض پہنچا تو آج بھی کنز الایمان کے ایک ایک لفظ کا انداز ایسا ہے کہ ایک طرف 70 تفاسیر کا مضمون ہوگا اور دوسری طرف کنز الایمان کا صرف ایک لفظ ہوگا جو اس سارے مضمون کو ایک لفظ میں بیان کر کے حکمت قرآن کی ترجمانی کرتا نظر آئے گا. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے موضوع بڑا طویل ہے مجھے آپ کے وقت کا بھی احساس ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید برہان رشید کے آغاز ہی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کا ترجمہ آپ سکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہے سنتے رہے. یہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. آگے خبر کیا ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں. یہ ترجمہ آپ نے سنا ہوا یہ ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس ترجمے پر بڑے 3 اعتراض. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو منکر ہوئے جو بھی کہیں کفر کا معنی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم اے میرے نبی ان پہ برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. کیا ہوگا لا یؤمنون وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ ایمان نہیں لائیں. اب اس پر سوال یہ ہوتا کہ آج کا کوئی دہریہ منکر قرآن مجید پر اعتراض کے لیے یہ آیت پیش کر سکتا کہ تمہارے قرآن کی خبر ہی معاذ اللہ واقع کے مطابق نہیں اس کی تو سچی خبر ہی نہیں معاذ اللہ. خبر کیا دی گئی کہ جو لوگ کافر ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا. آگے کیا خبر ہے ان کے بارے میں لا یؤمنون وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. تو کتنے لاکھوں ہیں جو پہلے کافر تھے اور انہوں نے پھر ایمان قبول کر لیا. تو معاذ اللہ منکر قرآن یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن تو تم کہتے ہو سچی کتاب ہے اور خبر سچی کیسے نظر آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے جنہوں نے کفر کیا تم ترجمہ کرتے ہو جنہوں نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ یہ بات تو خلاف واقعہ ہے. کتنے کافر تھے پہلے کافر تھے پھر کلمہ پڑھا ایمان والے ہو گئے. اور پھر دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ جب یہ بات ہے کہ جو کافر ہے وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے
تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری کا مقصد کیا باقی رہا؟ مقصد تو یہ ہے کہ کافروں کو کلمہ پڑھانا، اور آیت یہ کہتی ہے کہ نبی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو پھر تو آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اور پھر یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ ہی نہیں کسی کو کرنی چاہیے، ڈرانے نہیں چاہیے، حالانکہ رب ذوالجلال نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا آپ نے ان کو جا کے ڈرانا ہے۔ اب ادھر یہ کہا جائے کہ ڈرانے نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور ادھر سورہ یاسین میں دیگر مقامات پہ کہا جائے بھیجا ہی اس لیے کہ محبوب آپ نے ڈرانا ہے۔ اور پھر ایسے ہی قرآن مجید کے نزول کا پھر مقصد کیا باقی رہا؟ جب کافروں نے کلمہ نہیں پڑھنا تو یہ کتاب تو کافروں کو کلمہ پڑھانے آئی ہے۔ اس طرح متعدد سوالات اور اعتراضات اس ترجمے پر ہو جائیں گے جو ہر طرف آج رائج ترجمہ لوگ کرتے ہیں، لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اس طرح قرآن مجید برہان رشید کے معارف کی بات کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں میں پہلے چند تراجم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ کو پتا چلے گا کہ کس فضا میں امام احمد رضا بریلوی کی فکر اڑی اور انہوں نے قرآن مجید کی حقیقت بر صغیر کی آفاق پر واضح کی۔ جو پہلے جا چکے تھے ان کی غلطی بھی ظاہر ہو گئی، اور جو قیامت تک صحت مفہوم کے ساتھ پرواز کرنا چاہتے تھے ان کے لیے فکر رضا نے مرشد کا کردار بھی ادا کر دیا۔ چند تراجم موضح القرآن شاہ عبد القادر دہلوی وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ جو منکر ہوئے برابر ہے کہ تو ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانیں گے، جو منکر ہوئے وہ نہ مانیں گے۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی، تحقیق جو لوگ کافر ہوئے برابر اوپر ان کے، کیا ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے تو ان کو نہیں ایمان لاویں گے۔ ترجمہ اشرف علی تھانوی، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لاویں گے۔ ترجمہ محمود الحسن دیوبندی، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ترجمہ محمد جونا گڑی، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ترجمہ فتح محمد جالندری، جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ مودودی، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ترجمہ مرزا حیرت دہلوی، البتہ جو لوگ کافر ہوئے یکساں ہے ان کے حق میں کہ تم انہیں ڈراؤ یا انہیں نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، اے پیغمبر جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا ان کے حق میں یکساں ہے کہ تم ان کو عذاب الہی سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ترجمہ رافضی مترجم فرمان علی، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مختلف مکاتب فکر کے جو ان کے امام سمجھے جاتے ہیں ان کے تراجم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی ترجمہ کیا کہ جو منکر ہوئے یا جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان سارے تراجم کا خلاصہ۔ اس میں کچھ ہمارے آج کے جدید ترجمے بھی ہیں جن کا لوگ بڑا ڈڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا جو صدیوں میں نہیں ہوا تھا، وہ بھی پڑھو تو یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں مانا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں یہ ایک جہان ہے تراجم کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اردو زبان میں حکمت قرآن کو جب منتقل کیا جا رہا تھا آسان سی آیت ہے بظاہر، لیکن سب پر وہ اعتراضات ہو رہے ہیں جن اعتراضات کا میں نے شروع میں ذکر کیا۔ بطور خاص آج جو دہریوں کی سوچ اور نام نہاد روشن خیالوں کا انداز اور فیس بک پر معاذ اللہ قرآن مجید کے جلانے کے جو شرمناک حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ تراجم ایک بہت بڑے اعتراض کا مواد فراہم کر سکتے ہیں کہ تم کہتے ہو سچی کتاب ہے جبکہ جو تم ترجمہ کر رہے ہو اس کے مطابق تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تو خبریں ہی صحیح نہیں۔ یہ کہتی ہے کہ جو کافر ہے جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ تمہارا اپنا ریکارڈ یہ ہے کہ کروڑوں کافروں نے پہلے کافر تھے پھر کلمہ پڑھا اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی طرف سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں
کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ترجمہ کرنے والے میں کمی ہے۔ قرآن کی آیت میں کوئی کمی نہیں، قرآن کے لفظوں میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن سے پوچھو گے تو وہ جامع بیان ہے، اس واسطے کہ ان الذین کفروا میں جو لفظ الذین ہے اس کی 4 اقسام ہیں عربی زبانی۔ علماء بیٹھے ہیں، الف لام کی بھی 4 اقسام ہوتی ہیں، اللہ زینا کی بھی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک اللہ زینا ہوتا ہے جنسی، ایک ہوتا ہے استغراقی، ایک ہوتا ہے عہد خارجی اور ایک ہوتا ہے عہد ذہنی۔ یہ 4 اقسام ہیں۔ اب جس نے صرف کسی گرامر سے یا جگہ سے اللہ زینا کا معنی وہ لوگ پڑھا ہے، وہ یہاں سے کیسے پاس ہو کے گزرے گا؟ وہ تو اللہ زینا کا معنی وہ لوگ ہی کرتا رہے گا، جبکہ اللہ زینا کے 4 معنی ہیں، اور اللہ زینا کے 4 معنی ان میں سے ایک معنی یہاں معین ہے، جو کرنا ہے وہ کریں گے تو پھر ترجمہ صحیح ہوگا، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اعتراضات ہو جائیں گے۔ اب اردو خان طبقہ انہوں نے کہا قرآن کیا مشکل ہے، ہمارے سامنے پڑا ہے قرآن، ہم ترجمہ کرتے اللہ زینا کا معنی وہ لوگ۔ اب یہ انداز جو ہے اس سے قرآن مجید کی حکمت منتقل نہیں ہوتی۔ جس وقت علوم قرآن جن کو پڑھنے کے لیے عمریں گزرتی ہیں اور پھر جا کے انسان کو روشنی ملتی ہے، ان کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر پتا چلے گا کہ اگر کوئی معترض اعتراض کرتا ہے تو اعتراض اس کی سوچ میں ہے، قرآن میں اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ زینا کے 4 معنی ہیں، 4 اقسام ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک ہر وہ انسان جس نے کفر کیا، یہ استغراقی اگر اللہ زینا ہو۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک جن سے کفار کلمہ نہیں پڑے گی۔ ایک تیسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی غیر معین کافر کلمہ نہیں پڑے گا۔ چوتھا ترجمہ یہ ہوگا کہ چند معین کافر کلمہ نہیں پڑیں گے۔ تو یہاں پر یہ چوتھا قسم جو ہے اللہ زینا کا وہ عہد خارجی کا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رب ذوالجلال نہ ہر کافر کی بات کر رہا ہے، نہ جن سے کفار کی بات کر رہا ہے، نہ چند غیر معین کافروں کی بات کر رہا ہے، رب تو کچھ معین کافروں کی بات کر رہا ہے۔ وہ ابو جال ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ ان کو بطور خاص ان کے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ محبوب ان کے دلوں پہ موریں لگی ہوئی ہیں، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اب پتہ چلا ہر کافر کی بات نہیں ہے، یہ چند معین کافروں کی بات ہے۔ اب اس بنیاد پر عربی زبان اللہ زینا میں کمی نہیں ہے، اللہ زینا اعتراض سے پاک ہے، مگر یہ وضاحت وہ کرے گا جس کو علوم قرآن کا پتہ ہوگا۔ اب جس وقت معین کفار کی بات ہو رہی ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اس واسطے کہ قرآن نے جن کے بارے میں کہا کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، تاریخ گواہ ہے انہوں نے نہیں پڑھا، وہ ویسے ہی مر گئے۔ انہیں قرآن بتایا تھا قرآن نے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، انہوں نے نہیں پڑھا، لہذا خبر خلاف واقعہ نہیں ہے، خبر سچی ہے، واقعے کے مطابق ہے۔ اور پھر جب بات ہے چند معین کافروں کی تو پھر باقی کو تو تبلیغ کرنی چاہیے، باقی کو تو ڈرانا چاہیے، باقی کو تو پیغام دینا چاہیے۔ تو پتہ چلا پھر میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کا مقصد بھی باقی تھا، پھر قرآن کی ہدایت کا انداز بھی باقی تھا، اور پھر سارے جو فوائد ہیں اس دین متین کے وہ باقی ہیں۔ اب عربی زبان کے اندر تو یہ وضاحت موجود ہے، لیکن اردو والے تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اب لفظ وہ ہونے چاہیے کہ جس سے یہ عربی زبان کا مفہوم اردو میں منتقل ہو جائے۔ نہ تو یوں ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ترجمے کا لکھو، 2 لائنیں بریکٹ میں درمیان میں حاشیہ لکھ دو، چونکہ وہ ترجمہ تو نہ رہا، وہ تو اضافی چیز اپنی طرف سے ایڈ کر دی گئی۔ مترجم کا کمال یہ ہے کہ لفظ کے نیچے ایک ہی لفظ لکھے، مگر جو حقیقت ہے وہ اس ایک لفظ میں بیان کر دے، پھر کہا جائے گا کہ یہ ترجمہ ہوا۔ آج لوگوں نے آدھے صفحے کے بین سطور دیے ہوئے ہیں، نہ وہ ترجمہ ہے نہ وہ تفسیر ہے، بنا کے اس طرح انداز اور باتیں کرتے تھکتے نہیں۔ آؤ بریلی کے امام کے علم کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کے سمجھو اللہ نے اس مرد حق پرست کو قرآن سمجھنے کا کیسا انداز عطا فرمایا۔ اب دیکھ لو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، جس میں صرف ایک لفظ سے آپ یہ وضاحت کر دیں گے کہ اللہ زینا کا مطلب کیا ہے، اور اس ترجمے میں کسی طرح کا کوئی اعتراض باقی نہیں ہوگا۔ آپ جا کے مارکیٹ میں سارے ترجمے دیکھ لیں اور اعلی حضرت کا بھی دیکھ لیں۔ آج میں نہیں کر رہا، وہ تو پہلے کر کے گئے،
تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کو کتنی روشنی عطا فرمائی تھی، اور قرآن فہمی کے لیے اعلی حضرت کی فکر کا ہمارے پاس ہونا کس قدر لازم ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ان الذین کفروا کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان حقائق کو بیان کیا جو آپ کو درجنوں تفاسیر کے اندر بکھرے ہوئے جدا جدا نظر آئیں گے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک ہی جملے کے اندر بلکہ ایک ہی لفظ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ان حقائق کے لحاظ سے بھی میں نے ایک پوری اس کی تفصیل اکٹھی کی ہے کہ وہ تفاسیر کی کتابیں، ان میں حاشیہ کارزونی ہے، حاشیہ کونوی ہے، حاشیہ امام عبدالحکیم سیالکوٹی ہے، تفسیر محرر الوجیز ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر ارشاد العقل السلیم ہے، تفسیر در منصور ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر فتوحات الہیہ ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ساوی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر مراغی ہے، کتاب التفصیل ہے۔ یعنی یہ ساری جو تفاسیر ہیں یہاں اس نقطے کو اٹھایا گیا ہے، یہ اعتراض کیا گیا، پھر جواب دیا گیا، اور کہیں تفصیل سے کہیں اجمال کے ساتھ باقاعدہ قسمیں بیان کر کے ہر جگہ یہ بات ہوتی رہی۔ لیکن آج کا مترجم جو ان تفاسیر تک نہیں پہنچا اور اس کی رسائی صرف اردو تک ہے، وہ جواب تب دے جب اعتراض ذہن میں آئے، اور جب اعتراض ہی نہیں آئے گا تو پھر جواب کس طرح آئے گا۔ اب دیکھنا اتنی تفاسیر کا سارا مضمون جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، وہ اگر نچوڑ اس کا ایک لفظ میں بیان کیا ہے تو وہ امام احمد رضا بریلوی نے بیان کیا ہے۔ اب ترجمہ سننا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سارے کہہ رہے تھے بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، بے شک وہ جو منکر ہوئے ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے امام نے ترجمہ کیا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اب وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اس لفظ میں بتایا کہ اللہ زینا کا یہاں پر خاص ایک قسم مراد ہے، ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، وہ جن کے دلوں پہ مور لگی ہو ان کی بات ہو رہی ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، اور قسمت کے لحاظ سے بھی رب نے ان سے کوئی زیادتی نہیں کی، وہ اپنے انکار کی وجہ سے مور لگا بیٹھے ہیں، اپنے اختیار سے۔ رب نے تو خبر دی ان کی کہ جب ان کو میں پیدا کروں گا، اختیار دوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے، یہ ہے تقدیر، وہ پہلے جانتا تھا اپنے علم پر، اس نے خبر دے دی، اللہ کا لکھا ہوا مجبور نہیں کر رہا اس کو، رب نے تو مستقبل کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کریں گے۔ تو اب وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یہ لفظ دکھاؤ مجھے امام احمد رضا کے ترجمے کے علاوہ کسی ترجمے کے اندر۔ سارے کہہ رہے تھے وہ جو کافر ہوئے کلمہ نہیں پڑھیں گے، جنہوں نے کفر اختیار کیا کلمہ نہیں پڑھیں گے، سارے نئے پرانے لوگ، بچا وہ ہے جس نے امام احمد رضا کا لقمہ کھایا ہے، اور جس نے نہیں کھایا اس نے سارے اعتراضات اپنے ترجمے میں پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ہے فکر رضا کی قرآن فہمی کے لیے ضرورت۔ دنیا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور آج جو درس قرآن دے رہے ہیں اور فکر قرآن کی بات کر رہے ہیں انہیں کہو اگر قرآن سیکھنا ہے تو پھر در رضا پہ جانا پڑے گا۔ محتشم سامعین حضرات، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 60، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بتوں کے پرخچے اڑائے اور بڑے بت کے کندھے پہ کو لڑا رکھ دیا، اور بتوں کے پجاری جب فنکشن سے واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ایک نوجوان ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے بتوں کے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے، آج ان کو موقع مل گیا تو انہوں نے کلاڑے سے وار کر کے بتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھو، یذکرہم لفظ ذکر بڑا مقدس لفظ ہے، ذکر فلاں بندہ ذکر کر رہا ہے، فلاں ذکر میں بیٹھا ہے، وہی لفظ ذکر آ گیا۔
آیا کس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. کرتے کس کے ہیں؟ بتوں کا. ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذکر کریں بتوں کا. ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زبان ذاکر ہو بتوں کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ترجمے سب نے کیے. مثال کے طور پر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے شاہ رفیع الدین دہلوی کہنے لگے، کہا انہوں نے سنا ہے ہم نے ایک جوان کو کہ ذکر کرتا تھا ان کا، کہتے ہیں اس کو ابراہیم. اب یذکرو کا ترجمہ ذکر کرتا تھا، ترجمہ وحید الزمان غیر مقلد. ان میں سے کسی نے کہا ہم نے ایک نوجوان سے جس کو ابراہیم پکارتے ہیں سنا ان کا ذکر کر رہا تھا. بتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے تھے. مودودی بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. ترجمہ مرزا حیرت دہلوی. کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ترجمہ جونا گڑی بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ترجمہ فتح محمد جلندری. لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا اسے ابراہیم کہتے ہیں. اب ان سارے ترجموں میں ذکر کرنا تذکرہ کرنا یہ ترجمہ کیا گیا. لفظ ذکر کا تقدس اور پھر کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کیا کس کا جا رہا؟ بتوں کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ذاکر بن جائیں، بتوں کا ذکر کریں، یہ عجیب بات ہے. سارے ترجمہ کرتے کرتے اسی نہج پہ آ رہے تھے. لیکن جس وقت قلم چلا امام احمد رضا بریلوی کا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جس وقت اس کی وضاحت کی اور دوسرے مقام پر وہ حقائق سارے پرانی تفسیروں میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کی نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. لفظ ذکر ہو اور بندہ مومن ہو اور کیا رب کا جا رہا ہو تو پھر مطلب اور ہوگا. لفظ ذکر ہو کرنے والی ابراہیم علیہ السلام ہو اور کیا بتوں کا جا رہا ہو تو پھر مطلب اور ہوگا. اب دیکھنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا لکھا. ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا. ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے سنا. اب لفظ ذکر کا ترجمہ برا کہتے، لفظ ذکر کا ترجمہ برا کہتے، یہ اعلیٰ حضرت نے کیا. اور اس بیس پر کہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کر رہے ہیں بتوں کا، تو پھر یہ برا ذکر ہوگا، اچھا ذکر نہیں ہوگا. یہ بتوں کو گالیاں ہوگی، بتوں کے خلاف بات ہوگی. تو یہ ہے کنز الایمان، فکر رضا اور قرآن فہمی کا انداز کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس وقت لکھا ہے ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے. محتشم سامی حضرات، چونکہ وقت مختصر ہے صرف چند باتیں بطور اختصار پیش کر رہا ہوں، ان کی تفصیل بہت زیادہ. اللہ کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 285 لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. اس آیت کا یہ ترجمہ ہر کوئی کر رہا، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسل اللہ کے رسولوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. اب یہ ترجمہ قرآن مجید کے مضمون کے خلاف، اس واسطے کہ فرق تو رسولوں میں ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے دوسرے مقام پر خود فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 253 تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض زیادہ افضل ہیں، بعض ان کے مقابلے میں ان سے کچھ نیچی شان والے. فضیلت دی بعض کو بعض پر تو فرق تو پڑ گیا، کچھ افضل ترین کچھ افضل فضیلت آ گئی، فرق آ گیا. پھر دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے آیت نمبر اس میں 55 ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو پتا چلا دو آیات قرآن تو صریح بول رہی ہیں اور درجنوں اپنے مضمون کے ساتھ بیان کر رہی ہیں. مثال کے طور پر
اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کو رب نے خاتم النبیین کہا ہے، جو آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو فرق تو پتہ چل گیا، کچھ وہ ہے جو خاتم نہیں، کچھ وہ ہے محبوب جو خاتم ہے، یعنی سرکار دو علیہ وسلم کی ذات. ایسی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پتہ چلا کہ پہلے اور تھے، یہ محبوب ان کی شان اور ہے. اب فرق تو واضح ہے، تو پھر یہ مطلب کیا بنا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے. ترجمے دیکھو جو لوگوں نے کیے، جنہوں نے مکھی پہ مکھی ماری، یا انہوں نے روشنی نہیں پائی کہ وہ عربی کی فصاحت اردو میں منتقل کر سکے، انہوں نے اپنے قارئین کو اندھیرے میں رکھا. ان کا ترجمہ سن لو. شاہ عبد القادر کہتے ہیں ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے رسولوں میں. شاہ رفیع الدین کہتے ہیں نہیں جدائی ڈالتے ہم درمیان کسی کے پیغمبروں اس کے سے. محمود الحسن دیوبندی کہتے ہیں ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے. عبد الماجد دریابادی ہم اس کے پیغمبروں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے. وحید الزمان حیدرآبادی ہم اس کے پیغمبر کو کسی پیغمبر کو جدا نہیں سمجھتے. فتح محمد جلندری اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے. محمد جونا گڑی اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. مرزا حیرت دہلوی اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. اشرف علی تھانوی کہ ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. فرمان علی رافضی اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. مودودی اور ان کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. یہ سارے تراجم کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ان تراجم کے لحاظ سے وہ جو دو آیات قرآن ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض، ان کے لحاظ سے اور باقی درجنوں آیات کے لحاظ سے اعتراض موجود ہے. اب دیکھیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، جو پہلے سارے محققین تیسری چوتھی پانچویں صدی کے محقق دیکھ لو، انہوں نے وہ بحث کی ہے، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں کہ وہ ان تک پہنچ سکے. جس کی صلاحیت ہوگی اس کی فکر ان تک جا کے پرواز کرے گی، ان کے حقائق کو پڑھ کے وہ ترجمہ کریں گے. اب یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اس کا ترجمہ کیا، صرف ایک لفظ سے آپ نے سارے اعتراض ختم کر دیے. کیسا ترجمہ ہے؟ فرمانے لگے ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. نفی اس چیز کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتے. لا نفرق کو مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں، سب کا کلمہ پڑھیں گے. فرق نہیں تو کلمے کے لحاظ سے نہیں، فرق ہے تو مرتبے کے لحاظ سے ہے. اس واسطے اب آیات میں آپس میں ٹکراؤ تب نہیں ہوگا جب فکر رضا سے قرآن کو سمجھیں گے. اب کوئی اعتراض نہیں. اب یہ بھی ہے کہ فرق ہے، یہ بھی ہے کہ فرق نہیں. لا نفرقو کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں، سب پہ لانا ہے، کسی کو مستثنا نہیں کرنا، سب پر ایمان لانا ہے. اور باقی رتبے کے لحاظ سے ہر وقت کہیں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. یہ وہ انداز ہے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان سے تم کو ملنے والا ہے. محتشم سامعین حضرات، اسی عنوان پر آگے دیکھتے جائیں، اتنی مثالیں اس کی موجود ہیں. اب دیکھیں آیت نمبر 5 سورہ بقرہ، آیت نمبر 47، اس کے اندر اللہ کا فرمانا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، جو میں نے تم پہ نعمتیں کی انہیں یاد کرو، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تجھے سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے. عام یہ ترجمہ کیا جاتا ہے فضلتکم علی العالمین. عالمین عالم کی جگہ جمع، اور جمع اور عالم تو مطلب کیا بنا کہ بنی اسرائیل کی فضیلت اللہ نے سارے جہانوں پر بیان کر دی. دوسری طرف اگر قرآن پڑھیں تو اس بات کا، اس ترجمے کا انکار موجود ہے. وہ یہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کے غلاموں تم ہو سردار امت، تمہاری سرداری ہے سارے جہانوں پر. اب فضلتکم علی العالمین کا ترجمہ اگر یہ کرنا ہے کہ تمہیں فضیلت دے دی سارے جہانوں پر،
تو پھر کن تم خیر امہ کا مطلب کیا پیچھے رہ جائے گا؟ کن تم خیر امہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، اس کے سوا کوئی خیر امت نہیں، سب پر فضیلت اس امت کی ہے، سب پر فضیلت اس امت کی ہے۔ اب ترجمہ وہ دیکھ لو جو لوگ کرتے ہیں، ان ترجموں پر صرف قرآن سے ہی اعتراض باقی رہے گا، حدیث کا مضمون تو دور کی بات، قرآن ہی کہے گا کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی، اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم کو کیا، اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا جہان کے لوگوں پر۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت میری، وہ جو انعام کی میں نے ان اوپر تمہارے، اور یہ کہ میں نے بزرگی دی تم کو اوپر عالموں کے یعنی جہانوں کے۔ ترجمہ اشرف علی تھانوی، اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب کی تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ ترجمہ محمد جونا گڑی، یہ وہ ہے جو نجدی حکومت بانٹتی ہے ترجمہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ فتح محمد جلندری، اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ ترجمہ مرزا حیلت دہلوی، اے اولاد یعقوب تم ہماری اس نعمت کا شکر کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں، اور یہ احسان بھی یاد کرو کہ دنیا بھر کے لوگوں سے تمہیں افضل بنایا۔ ترجمہ فرمان علی رافضی، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے پہلے تمہیں دیں، اور یہ کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں سے بڑھا دیا۔ ابو الکلام آزاد کا ترجمہ، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا، اور خصوصاً یہ نعمت کہ دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ ترجمہ ثناء اللہ مرسری، اے بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے سب جہان کے لوگوں پر تم کو بزرگی دی۔ ترجمہ وحید الزمان حیدرآبادی، اے بنی اسرائیل کے بیٹو میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے جو تم کو سارے جہان کے لوگوں پر بزرگی دی۔ ترجمہ عبد الماجد دریابادی، اے بنی اسرائیل میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی۔ ترجمہ محمود الحسن دیوبندی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو یاد کرو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر۔ ترجمہ نذیر احمد دہلوی، اے بنی اسرائیل ہمارے وہ احسانات یاد کرو جو تم پر کر چکے ہیں، اور اس کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت دی تھی۔ ترجمہ مودودی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ بات کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوم پر فضیلت عطا کی تھی۔ اب یہ سارے ترجمے تم نے دیکھا، یہاں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ترجمے میں کہ بنی اسرائیل کو سارے جہانوں پر، سارے جہان پر، ساری قوموں پر اللہ نے فوقیت دی، فضیلت دی۔ یہ سارے ترجمے موجود ہیں۔ ان سب ترجموں پر قرآن مجید کی 20 آیات سے اعتراض ہوتا۔ 20 آیات قرآن مجید اس ترجمے کو غلط قرار دے رہی کہ جس میں اس امت کی شان کو واضح کیا گیا، اس امت کی سرداری سارے جہانوں پر جو ہے، یہ آخری امت کی وہ ساری آیات بتا رہی ہے کہ ترجمہ یہ نہ کرو جس کی بنیاد پر قرآن کا ٹکراؤ آپس میں ہو جائے۔ قرآن کے تو قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے الحمد سے لے کر بناس تک کہیں ٹکراتا نہیں، ایک ہی بات بتاتا ہے۔ اب کیسے نہیں ٹکرائے گا؟ جب فکر رضا سے فہم قرآن آئے گا پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اور اس انداز کا اس ترجمے کو دیکھ لو، اللہ کے فضل سے امام احمد رضا کا ترجمہ، آج لوگوں نے اپنے قد بڑھانے کے لیے امام پر پردے ڈالنے شروع کر دیے، اپنا قد اونچا ظاہر کرنے کے لیے ان کی فکر کو پرانا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھو خدا کی قسم اب بھی وہی بچے گا جو فکر رضا کا لقمہ کھائے گا، ورنہ جہاں چھوڑیں گے وہیں گر جائیں گے۔ یہ فوقیت دی رب نے ان کو، اور ان کا کام بتا رہا ہے کہ جس انداز کا نالج تھا اس کے زیر سایہ رہ کے چلیں گے، عافیت ہوگی۔ اور اگر ان کو کراس کرنا چاہا کہ وہ پرانا ہو گیا اب ہم نیا، اس زمانے کی روشنی دے رہے ہیں، اس زمانے کی روشنی بھی وہی ہے جو اس زمانے کی روشنی ہے۔ نئی بجلیاں کہاں ان باجلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستی خالی۔ اقبال کہتے ہیں نئی بات میں وہی صحیح کر سکتا ہے جو پرانی صحیح کرنے والا ہو۔ اب یہاں پر ترجمہ دیکھو، اعلی حضرت کا ترجمہ، کیا انداز، کتنا خوبصورت ہے۔ صرف ایک لفظ
کوئی حاشیہ نہیں 4 لائنوں کا بیچ ترجمے کے داخل کر دیا. کیسے؟ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی عطا فرما دی. اس سارے زمانے پر، اس سارے زمانے پر. اب العالمین میں الف لام وہ ترجمہ بتا رہا اس سارے زمانے پر، چونکہ الف لام کی 4 قسمیں ہیں. اب دیگر آیات کو سامنے رکھ کے قسم معین کرنی ہے کہ ٹکرائے نہیں قرآن کسی دوسری آیت کے ساتھ. وہ قسم بناؤ کہ جس کی بنیاد پر باقی آیات کا مطلب اپنی جگہ صحیح رہے، اس کا بھی صحیح رہے. تو الف لام عہد خارجی کا بنایا کہ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انہیں سب پر فضیلت دے دی ہو اور پھر اس کو کہا کہ تم خیر امت ہو. اللہ نے انہیں اس جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. اس وقت جو لوگ تھے ان پر ان کی فضیلت تھی. اگر جنرل فضیلت دیکھنی ہے تو اول آخر سب پر فضیلت وہ ہے جن کو اللہ نے سب سے بڑے نبی کا غلام بنایا ہے. اب العالمین وہ الف لام سے نکالا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ترجمے میں یہ لفظ اس لگایا اس سارے زمانے پر. اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور کتنے مشکل مقامات ہیں. یعنی ایسے سینکڑوں مقامات ہیں اگر بیان کرنے لگے تو کئی جلدوں پر کتاب بن جائے. صرف ایک ایک لفظ اعلی حضرت نے جو بولا پیچھے اس کے سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں. ان سے کشید کر کے، چونکہ عربی کو اردو میں منتقل کرنا تھا اور مفہوم آسان بنا کے پیش کرنا تھا. یہ ہے کمال مترجم کا کہ جو اپنا پورا انصاف کرے لفظ کے ساتھ اور لفظ کے معنی کے ساتھ، اور اس انداز میں بیان کر دے کہ جس کی وجہ سے آگے اندھیرے نہ ہوں بلکہ روشنی پھیلتی جائے. اب جتنے میں یہ بیان کر رہا ہوں ان کے ماخذ نہیں بیان کر رہا، وہ میری اس کتاب میں سامنے آ جائیں گے. ماخذ مثال کے طور پر اب میں نے جو یہ ترجمہ الگ کا کیا اس سارے زمانے پر، تو جلالین پڑھ لو اس جگہ سے. وہاں لکھا ہے اے عالمی زمانہم، کہ ہر زمانے کی بات نہیں ہو رہی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. ایسے ابن جریر کو دیکھ لو، الا من ہم بین زہرا نہیں ہے. ابن جریر جو پہلی تفسیر ہے سمت کی سند کے ساتھ، اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں پر ہر زمانے کی بات نہیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اب جس کو یہ امت کا سارا لٹریچر آتا ہوگا وہ ترجمہ کرنے بیٹھے گا تو پھر الف لام کی قسم بیان کرے گا، اور جس نے 2 اور 2 4 پڑھا اور مفسر بن کے بیٹھ جائے وہ یہ بات نہیں کر سکے گا. اس واسطے ضرورت ہے امام احمد رضا کے جھنڈے کی کہ ان کے نیچے بیٹھنے ہوگے، اللہ عافیت عطا فرمائے گا. یہاں اتنی اہم چیزیں ہیں، وقت تھوڑا ہے. اب دیکھو یہ سب سے بنیادی بات، مثلا قرآن مجید کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، اور یہ ادب ہے بر صغیر کے مزاج میں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کہے گا میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا وضو نہیں ہے، وضو کر پھر ہاتھ لگاؤں گا. مگر کچھ آج پڑے ہوئے ڈاکٹر نالائق جیسے لوگ مارے گا، کہتا ہے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں. باقاعدہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ان چیزوں کو. اور اس میں مثال کے طور پر غیر مقلدین جو اپنے آپ اہل حدیث کہلواتے ہیں، اور ہیں وہ غیر مقلدین، چونکہ اہل حدیث تو اسپیشلائزیشن ہے ایک علم، وہ کسی عام انسان کا نام نہیں ہو سکتا، وہ ایک ماہر کا نام ہوتا ہے جو علوم حدیث میں ماہر ہو. تو یہ غیر مقلدین کا امام وحید الزمان نے، اس نے لا یمس الا المطہرون کے حاشیے پر لکھا قرآن کو بے وضو ہونے کی حالت میں چھونا جائز. یعنی اصل یہ سوچ ہے گستاخیوں کی طرف لانے والی. آج حرمت قرآن کے نعرے لگانے والے کس منہ سے لگاتے ہیں کہ جو سبق یہ دے رہے ہیں کہ بے وضو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. بے وضو ہاتھ لگانے کے فتوے دیے، جائز لکھا، جھگڑے کیے، دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی. ترجمے دیکھو، لوگوں نے ترجمے میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی قرآن کا حق پورا نہیں کیا. اگر اس آیت کا ترجمہ دیکھو گے پھر بھی بیسیوں میں تمہیں چمکتا نام امام احمد رضا بریلوی کا نظر آئے گا. لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ. اس کے انداز دیکھو، شاہ عبد القادر دہلوی ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک سے ہیں، پاک سے. انہوں نے ترجمے کرتے وقت 2 چیزوں کو سامنے رکھا.
کہ مطہرون سے مراد فرشتے اور روح کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف، کہ اسے فرشتے ہی چھوتے ہیں لوح محفوظ پر، فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے اور کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اور کسی نے جو ترجمہ کیا تو خبر کے لحاظ سے، جس میں دو خرابیاں لازم ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا. شارفی الدین نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک لوگ. محمود الحسن اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں یعنی فرشتے. اشرف علی تھانوی اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا. مرزا حیرت دہلوی کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. عبد الماجد دریابادی جسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا بجز پاکوں کے. وحید الزمان اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں. احمد آزاد جسے پاکیزہ ہستیوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. نذیر احمد اور پاک فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. جونا گڑی جسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. فتح محمد جلندری اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. ثناء العمر السری اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. اور فرمان علی رافضی اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں. اسی طرح موجودہ ہمارے نئے ترجمے جن کے لوگ ڈنڈورے پیٹتے ہیں ان کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں پائے گا. اب یہ ترجمے جو ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جس میں بات فرشتوں کی جا رہی اور بات لوح محفوظ کی جا رہی کہ لوح محفوظ پر صرف فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور جنہوں نے لوگوں کے لحاظ سے بات کی انہوں نے ایسا ترجمہ کیا کہ جس سے پھر مخالفین کو قرآن پر اعتراض کرنے کا موقع مل جائے، کیونکہ سب نے ترجمہ کیا جملہ خبریہ میں. جملہ خبریہ بولتے ہوئے مثال کے طور پر جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تو اب اگر کوئی بے وضو آج ہاتھ لگائے قرآن مجید کو تو منکر قرآن کہے گا تم تو کیا کہ اس کو صرف پاک لوگ وضو والی ہاتھ لگاتے اس کو تو بے وضو نے بھی لگا دیا. جتنے لوگوں نے خبریہ انداز میں ترجمہ کیا لوگوں کے لحاظ سے بھی پھر بھی غلطی باقی رہی. فرشتوں کے لحاظ سے جو ترجمہ تھا اس کے لحاظ سے مفسرین نے کہا یہاں تو بات زمین والوں کی ہو رہی ہے کہ انہیں قرآن کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. یہاں فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ وضو کریں اور پھر اس کو ہاتھ لگائیں. تو اس بات سے فرشتوں والا ترجمہ وہ بعید ہے، اس کے دلائل ہم نے ویسے دیے ہیں. اور ساتھ یہ کہ نہیں لگاتا یا نہیں لگا سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا مگر پاک، نہیں لگا سکتا مگر پاک، نہیں لگا سکتا مگر طہارت والا، یہ سارے ترجمے بھی امام شافعی کہتے ہیں کہ ملحدین کو اعتراض کی گنجائش بخشیں گے کہ تمہارے قرآن کی خبریں صحیح نہیں ہیں. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اس کو وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا یا نہیں لگاتا. عرف میں اس کو کافر ہاتھ میں پکڑے پھرتا، عرف میں اس کو بے وضو ہاتھ لگاتا پھرتا. ترجمے کا مطلب تو یہ بنا کہ اگر کوئی بے وضو لگانا چاہے تو ہاتھ ٹوٹ جاتا. پھر پتا چلا کہ نہیں لگا سکتا یا نہیں لگاتا، تو جبکہ ہاتھ کسی کا نہیں ٹوٹتا، جو ہونا ہے وہ رب عذاب دے گا. لیکن دنیا میں تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، بے وضو بھی ہاتھ لگا دیتا. اور اگر ترجمہ یہ کرنا ہے کہ نہیں ہاتھ لگاتا مگر پاک، نہیں لگا سکتا مگر پاک، تو پھر اس پر اعتراض کی گنجائش برقرار رہے گی، جس کی بنیاد پر جا کر بہت سی دیگر چیزوں کے لحاظ سے بھی جا کر اس میں تبدیلی مفہوم کی واضح ہو جائے گی. اس واسطے امام شافعی نے شدید الفاظ میں اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس مقام پر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کی تحقیقات کی، اس میں بھی انہوں نے ترجمانی کی. ساری صدیوں کے محققین کا ہم نے خلاصہ تیار کیا. سب نے یہ کہا کہ یہاں پر ہے نفی مگر نہج کے معنی میں ہے. نفی اور ہوتی ہے، نہج اور ہوتی ہے. کچھ نے تو براہ راست نہج بنایا اور عام مفسرین نے کہا ہے نفی مگر نہج کے معنی میں ہے. مثال کے طور پر نفی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں زید لاہور نہیں جاتا. نہج کیا ہے؟ آپ اسے کہتے تو لاہور نہ جا. نفی نہج میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نفی خبر سے ہے، نہج انشاء سے ہے. نفی میں سچ جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے، نہج میں نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زید لاہور نہیں جاتا، اس کو تو تم کہو گے کہ وہ تو گیا تھا، تو کیسے کہتا نہیں جاتا. اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہے. لیکن جب کوئی یہ کہے کہ تو لاہور نہ جا، اب تم مجھے نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہے گا میں نے کوئی خبر دی ہے، میں تو تجھے کہہ رہا ہوں تو نہ جا. نہی میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، نفی میں ہوتا ہے.
اب نفی میں اگر ترجمہ کریں گے تو پھر وہ تیرے پہ اعتراض کر سکے گا. تم نے کہا اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگاتا بے وضو، حالانکہ اس کو تو بے وضو ہاتھ لگا لیتے. لیکن نہج میں ترجمہ ہوگا تو پھر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہوگی. اب دیکھو تفصیل میں نے لسٹ پڑی تمہارے سامنے ترجموں کی. ان ترجموں کے ہوتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سنو اور ایمان بج کر اٹھے گا. میرے امام نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا اسے نہ چھوئیں مگر وضو والے. اسے نہ چھوئیں، نہ یہ نفی نہیں، نہ چھوئیں. اب کون ہے جو اعتراض کرے کہ فلاں نے تو چھو لیا ہے، فلاں نے تو ہاتھ لگا لیا ہے، لہذا خبر واقعے کے مطابق نہیں. ہم کہ خبر تو دی نہیں جا رہی، یہ تو حکم دیا جا رہا، نہج کی جا رہی ہے کہ نہ چھوئیں مگر باوضو. اب یہ وہ ترجمہ ہے جس نے قرآن مجید پر اعتراض کے دروازے بند کر دیے ہیں. جو کہتے نہیں چھوتے نہیں ہاتھ لگاتے ان سب پر ترجمہ ہے کہ ان پر اعتراض ہے کہ ہاتھ لگانے کے واقع موجود ہے. ماشاءاللہ بڑی بڑی گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں بے وضو ہاتھ لگانے کو، تو کچھ لوگوں نے شرعی جواز بھی فراہم کر دیا ماشاءاللہ. تو یہاں پر اگر حرمت قرآن اور عزت قرآن کی حفاظت اگر ترجمہ قرآن میں کی ہے تو وہ بھی امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے. اب اس مقام پر اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی اتنی تفصیلات حدیث شریف میں موجود ہیں اور محققین نے اس کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر امام محلی نے کہا خبر بمعنی نہی، یہ ہے خبر مگر نہی کے معنی میں ہے. یہ امام حسین بغوی کہتے ہیں ظاہر الآیات نفی و معنیٰ نہی، ظاہر میں نفی ہے مگر معنی نہی والا ہے. نہیں لگاتے نہیں، نہ چھوئیں معنی ہے. ہر صدی کے مفسرین اس انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور یہ تفصیل سے اس کو ہم نے بہت حقائق کی روشنی میں ذکر کیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ حدیث اجازت نہیں دیتی کہ یہ ترجمہ کریں، جس کی بنیاد پر آج بچیوں کے مدارس جو ان لوگوں کے معاذاللہ وہاں پر بالکل کوئی ادب باقی نہیں رہا. قرآن مجید کا حائض بھی ہاتھ لگا رہی ہے، بے وضو بھی ہاتھ لگا رہا ہے اور وہ جواز قرآن سے ہی فراہم کر رہے ہیں. ہم نے روکنے کے لیے کہا لا یمسوا الا المطہرون، تو انہوں نے اسی سے کہا نہیں یہ تو فرشتوں کی بات ہے، ہماری بات ہی نہیں ہو رہی. اور بے وضو حائض اور جنبی تک کے لیے معاذاللہ مختلف صورتیں انہوں نے آگے بنا رکھی ہیں. یہاں قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی وضاحت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان دیکھ لیجئے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن حزم کو جس وقت یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا تھا تو انہیں ایک کتاب دی. کتاب مطلب تحریر، جس کے چند صفحات تھے اور اس میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ یہ تم نے کام وہاں جا کے کرنے. وہ کتاب ان کا وہ خط جو تھا موطا امام مالک صفحہ نمبر 185 پہ موجود ہے، جو حضرت عمر بن حزم کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا کہ یہ تیرے لیے ہدایت نامہ ہے یمن میں جا کر. اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ یمس القرآن الا طاہر. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یمن والوں کو تم نے بتانا ہے کہ قرآن کو صرف وضو والے نے ہاتھ لگانا ہے. اب یہ عمر بن حزم کو لکھ کر دیا جو موطا امام مالک میں وہ پورا خط موجود ہے. ایسے ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مستدرک للحاکم میں سند صحیح سے موجود ہے. ایسے ہی یہ مشکات میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، نصب الرایا میں موجود ہے، شرح السنہ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. ابن عبد البر کی التمہید میں یہ حدیث شریف موجود ہے. سنن دارقطنی میں یہ حدیث شریف موجود ہے. مرقات میں موجود ہے. صحیح ابن حبان میں موجود ہے. یہ الجامع احکام القرآن میں موجود ہے. قرطبی شریف میں الاستذکار میں یہ حدیث شریف موجود ہے. المحرر الوجیز میں موجود ہے. ابن کثیر میں موجود ہے. اس کے علاوہ تفسیر سالوی میں موجود ہے. در منصور میں موجود ہے. معالم التنزیل میں موجود ہے. اس کے علاوہ تفسیر مظہری میں، تفسیر سمرقندی میں موجود ہے. یہ ساری کتابوں کے اندر حضرت عمر بن حزم کے حوالے سے سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث شریف موجود ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے پابندی کرنی ہے اور یمن والوں کو بھی بتانا ہے کہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، اسے ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اب یہ حدیثیں پھر آئے اور پھر فکر رضا، کیا مناسبت ہے، کیا علم ہے میرے امام کا. اور اس حدیث کی فنی حیثیت کے بارے میں امام ابن حجر نے کہا، حاکم نے اس کو روایت کیا اسناد علی شرط صحیح، یہ صحیح کی شرط کے اوپر یہ حدیث شریف ہے اور پھر اس کے بہت سے اس کی شواہد بھی موجود ہیں.
اس پر تمام علاقوں کے فقہا نے اس پر فتویٰ دیا اور اہل علم اسی پر قائم رہے، لیکن آج بے حرمتی کرنے والے یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی فرشتوں کی ہے، یا یہ ہے کہ نہیں لگاتے نہ چھونے کے لحاظ سے وہ ترجمہ نہیں کر رہے۔ دوسری حدیث شریف جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا، پہلے تھے حضرت عمر بن حزم اور حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی فرمایا، سنن کبریٰ میں حدیث شریف موجود ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، صرف پاک ہاتھ لگائے اس کو۔ ایسے ہی یہ حدیث در منصور میں بھی ہے، یہ دارقطنی میں بھی ہے، روح المانی میں بھی ہے، اس کے علاوہ کنز الامال میں بھی ہے۔ تیسری حدیث شریف جب حکیم بن حزام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تو وہ کہتے ہیں مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رخصت کیا مدینہ شریف سے مجھے یہ کہا لا تمس القرآن الا وانت طاہر، قرآن جہاں لکھا ہے وہاں ہاتھ لگانے سے پہلے وضو تو مجھے ضرور کرنا ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے طبرانی میں موجود ہے، اس کے علاوہ دارقطنی میں موجود ہے، اس کے علاوہ کنز الامال میں ہے، اس کے علاوہ یہی حدیث شریف جو ہے وہ موجم کبیر کے اندر موجود ہے، جس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا۔ حدیث نمبر 5 حضرت عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث شریف ہے۔ انہوں نے قضاء حاجت کی تو دوستوں نے کہا کہ وضو کر لو، ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے کوئی آیت پوچھنی پڑ جائے، تو حضرت سلمان فارسی نے ان کے جواب میں یہ کہا فصلوا فانی لا امسہ، میں نے کوئی ہاتھ تو نہیں لگانا، میں نے زبان سے ہی بولنا ہے، تو جب تک میں وضو نہیں میرا پھر بھی زبان سے بیان کر سکتا ہوں، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ انداز بھی حضرت عبد الرحمن بن یزید کی روایت میں مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ حدیث نمبر 6 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ جا رہے تھے کسی نے کہا تم تلواریں اٹھائے پھرتے ہو، اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی بہن کی تو خبر لو، بہنوں کی تو خبر لو، وہ تو دین قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے اور جس وقت دیکھا کہ وہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا آتونی الکتاب الذی عندکم فاقرؤ، مجھے بھی دو جو تم پڑھ رہے ہو میں بھی پڑھوں۔ تو بہن بڑی دلیر بہن تھی، کہا حضرت عمر سے انک رجس، تو پلید ہے، وانہ لا یمس الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، تم پلید ہو میں تمہیں نہیں دوں گی کہ جہاں لکھا ہے قرآن چلو پہلے وضو کرو غسل کرو پھر میں ہاتھ لگانے دوں گی۔ حضرت عمر نے وضو کیا پھر بہن نے ہاتھ لگانے دیا ہے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 1 اس کے اندر دارقطنی میں بھی حدیث شریف موجود ہے۔ تو اختصار کے پیش نظر اب میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ دیکھو ایک لفظ جو امام احمد رضا نے ترجمے میں لکھا تو پشت پہ کتنی حدیثیں ہیں، کتنی تفسیریں ہیں، ان کو سامنے رکھو گے تو پھر ہدایت ملے گی، ورنہ آج جو نحوستیں پھیل رہی ہیں تو قرآن کی بے ادبی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے کچھ مدارس میں، قرآن رکھتے ہیں الماری میں، قرآن پھر نیچے گر جاتا ہے، پھر رکھتے ہیں پھر نیچے گر جاتا ہے۔ اس واسطے کے بے ادبی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ اس کو چھٹی دے گی کہ بے وضو بھی ہاتھ لگا لے، حائض بھی ہاتھ لگا لے اور اس انداز میں اس کی تلاوت کر لے۔ ان تلاوت کے لحاظ سے ان لوگوں نے فتوے دے رکھے ہیں کہ حائض قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہے، حالانکہ حدیث شریف میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے، جس میں فرمایا لا تقرؤ الحائض شیئا من القرآن، حیض والی عورت قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک آیت کا ترجمہ لا یمس الا المطہرون، اگر یہ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن فہمی کے لیے فکر رضا کی کس قدر ضرورت ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیگر امور جن کے لحاظ سے بطور خاص اللہ کی الوہیت، اللہ کی عزت کا جو معاملہ اور نبی علیہ السلام کی حرمت کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھو گے تو پھر بھی فکر رضا سے پتہ چلے گا کہ رب کی شان کیا ہے، رب کی تقدیس کیا ہے، رب کی عظمت کیا ہے۔ دوسرے لوگوں نے معاذ اللہ ترجمہ کرتے ہوئے رب کے علم کا انکار کر دیا، اللہ کی شان کا انکار کر دیا، ترجمہ قرآن کا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی کا وہ روشن قلم ہے جنہوں نے قرآن کا بھی ادب سکھایا ہے، رب کا بھی ادب سکھایا ہے، رب کے نبی علیہ السلام کا بھی ادب سکھایا ہے۔ اب دیکھو سورہ آل عمران آیت نمبر 140، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ رب ذوالجلال نے یہ بیان کرتے ہوئے
کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو انہیں بھی لگے، تمہیں احد میں لگے انہیں بدر میں لگے۔ اللہ یہ دن بدلاتا رہتا ہے اور اس میں حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت کی آپ بیان کی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اس کا جو عام ترجمہ کرتا ہے لوگ آدمی کرتے ہیں وہ کیا ہے، تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کو، تاکہ اللہ معلوم کر لے ایمان والوں کو، یعنی جنگیں اس لیے کرواتا ہے پتہ چل جائے کہ پکا کون ہے، پھسلنے والا کون۔ اب اگر اللہ نے یہ کر کے کروا کے پھر جاننا ہے تو وہ پھر اللہ کس چیز؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، وہ ازل سے سب کچھ پتا ہے، وہ حاصل نہیں کرتا، اس کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے۔ اب ترجمے دیکھو تمہیں پتا چلے گا کہ کیا ادب ہے سنی کے ضمیر میں اور کیا ادب ہے سنی کے خبیر میں۔ شان خداوندی ہو، شان رسالت ہو، شان آل و اصحاب ہو، اگر پہرا دیا ہے تو سنی کے قلم نے پہرا دیا ہے۔ یہاں ترجمہ شاہ عبد القادر، اگر تم نے زخم پایا تو وہ لوگ بھی پا چکے ہیں زخم ایسا ہی، اور یہ دن بدلتے لاتے ہیں ہم لوگوں میں، اور اس واسطے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے، معلوم کرے اللہ۔ تو اب تم میں سے ہر بندہ جو تھوڑا سا بھی پڑا ہوا ہے اس کو یہ ترجمے میں اعتراض ذہن میں کھٹک گیا کہ معلوم کرے اللہ، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کن کا ایمان ہے، تو پتہ چلا اس سے پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ یہ جنگیں کروا کے رب محض اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ رب ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے خبر نہیں، وہ ازل سے سب کو جانتا ہے۔ ایسی ترجمہ محمود حسن دیوبندی، اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے، بالکل نقل لگائی ہوئی ہے، معلوم کرے اللہ۔ اشرف علی تھانوی، اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم نے ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان ہم عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے میں، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان، تاکہ نتیجے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا، تاکہ یہ ہو جائے۔ تو اللہ نے جنگوں میں کیوں رکھا ان کو، تاکہ جان لے وے اللہ، معاذ اللہ پہلے معلوم نہیں اور اس کے بعد اللہ کو معلوم ہو۔ اس میں بھی یعنی کتنی واضح توہین ہے رب ذوالجلال کے علم شریف کی۔ مرزا حیرت دہلوی اس نے کہا اگر احد کی لڑائی میں تمہارے زخم لگا ہے تو بے شک بدر میں اس فریق کفار کو بھی اسی کی مانند زخم لگ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست آسمانی حادثے ہیں، ہم انہیں لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور جنگ احد میں ناکامی ہونے سے یہ غرض تھی تاکہ اللہ کو خالص ایمان والے معلوم ہو جائیں، اللہ کو خالص ایمان والے معلوم ہو جائیں۔ کتنی رب کی جہالت معاذ اللہ کو جاہل قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہو جائے، اللہ کو پتہ چل جائے۔ یہ ترجمہ ہے، اس میں کفریات موجود ہیں، رب ذوالجلال کی شان، اس کا علم، اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ترجمہ عبد الماجد دریا آبادی، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ جائے تو ان لوگوں کو بھی تو ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کی الٹ پھیر تو لوگوں کے درمیان کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے۔ یہ وہی ترجمہ غلط، ایمان والوں کو جان لے، تاکہ پہلے نہیں اب جان لے۔ اب ان کو سامنے رکھو اور پھر فکر رضا پہ دستک دو کہ فہم قرآن کا پتہ چلے کہ فکر رضا کی کتنی ضرورت ہے۔ میرے امام نے ترجمہ کیا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ اللہ پہچان کرا دے، اللہ پہچان کرا دے۔ اب دیکھو تم میں سے ہر شخص یہ اب فرق سمجھ گیا ہے کہ کنز الایمان میں اور باقی ترجموں میں فرق کیا ہے، اور کتنا ادب والا مزاج ہے اعلی حضرت کا، اور کتنا علم والا مکتب ہے بریلی شریف کا، اور کس انداز میں اس میں روشنی موجود ہے۔ اب وہ جو اعتراض تھا آپ کوئی ترجمہ ان میں سے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو واضح طور پر وہ فرق نظر آئے گا۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ترجمہ کیا ہے تو کس انداز میں ترجمہ کیا ہے، تاکہ پہچان کرا دے،
تاکہ پہچان کرا دے اللہ تبارک و تعالی. تو اب یہ اللہ کی شان ہے، اسے خود تو پتا ہے لیکن اوروں کو وہ علم دینا چاہتا ہے، خود جانتا ہے اوروں کو پتا چل جائے، اس واسطے امتحان میں ڈال رہا ہے. اب قرآن کا ترجمہ بھی ہو گیا، اللہ کی شان پہ پہرا بھی باقی رہا. محتشم سامعین حضرات، شان رسالت کے لحاظ سے دیکھ لیجئے کیا انداز ہے امام احمد رضا بریلوی کا، اور بلا وجہ دنیا رضا رضا کے نعرے نہیں لگا رہی، اور بلا وجہ آج تک اور ہمیشہ کے لیے ان کا جھنڈا لہرا نہیں رہا. ان کو تائید حاصل ہے خدائے ذوالجلال کی، اور تائید حاصل ہے حضرت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ جتنے ریال خرچ کیے جا رہے ہیں، ہمیشہ ڈالر اور مشینریاں لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اس مسلک کو مٹانے کے لیے. اگر صداقت نہ ہوتی تو کب سے یہ مسلک مٹ چکا ہوتا. یہ صداقت ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی فکر رضا کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. محتشم سامعین حضرات، ہجرت کا جب بیان ہو رہا تھا، خالق کائنات جل جلالہ نے کہا اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا. اس کا ترجمہ اخراجہ اخراج سے ہے، اخراج خروج سے ہے. خروج ہوتا ہے نکلنا، اخراج ہوتا ہے کسی کو نکالنا، متعدی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کا جو لغوی معنی ہے جب نکالا اس کو کافروں نے. اخراجہ نکالا، کس نے نکالا؟ کافروں نے. کس کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا مکہ شریف سے جب ہجرت کی. اب یہ ترجمہ لفظ قرآن مجید کی گرامر کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ اس میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. وہی لفظ رہے اور ساتھ ضمیر نہیں مانتا کہ بات ہو محبوب علیہ السلام کی اور اللہ کے حکم پہ ہجرت کر رہے ہو اور کہا جا کافروں نے نکال دیا ان کو کافروں نے نکال دیا، کافروں نے باہر کر دیا، کافروں نے نکال باہر کیا معاذ اللہ. اس طرح کے ترجمے دیکھنا ادب امام احمد رضا کے سینے کا اور دیکھنا علم امام احمد رضا کے دماغ کا. ہر لحاظ سے پتہ چلے گا کہ یہ ہے امام جن کے زیر سایہ ہم نے رہنا ہے. آج کے ریڈی میڈ بہروپیے ہماری امامت نہیں کر سکتے. ہم نے امام احمد رضا کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے. دیکھنا کیا انداز ہے. اس اخرجہ الذین کفروا، گرامر بھی برقرار ہے کیونکہ اس کے خلاف تو ترجمہ ہو نہیں سکتا. ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی کا، جس وقت اس کو نکالا کافروں نے. ترجمہ شاہ رفیع الدین کا، جس وقت نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے کہ کافر ہوئے. ترجمہ اشرف علی تھانوی کا، جب آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا. محمود الحسن، جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے جونا گڑی، اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا. مرزا حیرت، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکالا. عبد الماجد دریابادی، جب کہ ان کو کافروں نے وطن سے نکال دیا تھا. ابو الکلام آزاد، جب کافروں نے انہیں اس حال میں گھر سے نکالا تھا. وحید الزمان، جب مکہ کے کافروں نے اس کو نکال دیا. ثناء اللہ امرتسری، جب کافروں نے اس کو صرف ایک آدمی کے ساتھ نکال دیا تھا. فرمان علی رافضی، جب اس کو کفار نے گھر سے نکال بہر کیا تھا. ڈپٹی نذیر احمد، جب کافروں نے اس کو بے سر و سامان گھر سے نکال دیا تھا. مودودی، جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. آج کا شیخ، جب کافروں نے انہیں وطن سے نکال دیا تھا. یہ سارے ترجمے میں نے تمہارے سامنے کیے. آؤ چلو بریلی کے تاجدار کی طرف چلتے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا، ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. جو مضمون تھا، جو گرامر تھی، جو اعراب تھا، فاعل مفعول کا جو تقاضا تھا، اس میں بھی فرق نہیں آنے دیا اور عشق کو بھی راضی رکھا ہے کہ سرکار کی بات ہو. کیسے کہیں کہ نکال دیا، بہر کر دیا، دیش سے نکال دیا. فرمایا نہیں، اس انداز میں جو سبب وہی بنے تھے تو رب کا حکم آیا تھا. ان کا جو جرم ہے نشاندہی اس کی بھی ہونی چاہیے اور سرکار کا جو کرم ہے ذکر اس کا بھی ہونا چاہیے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جب کافروں کی شرارت سے، یہ اخراجہ کا فاعل کا مطلب آ گیا، انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا.
کتنا فرق ہے، کسی کو نکال دینا اور ہے اور کسی کا تشریف لے جانا اور ہے۔ یہ ہے فکر رضا میں ناموس رسالت کا بیان۔ اب اس ترجمے کو لوگ کہتے ہیں وہ پرانا ہو گیا، ہم نے نیا کیا، نئے والے کی تو مت ماری گئی، یہی کہہ دیا کہ نکال دیا، باہر کر دیا۔ اگر جھنڈا عشق کا لہرایا ہے تو امام احمد رضا بریلوی نے لہرایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، سورہ سبا آیت نمبر 25، چونکہ وقت تھوڑا ہے چند باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کل کا تو نیا موضوع ہے، یہ قرآن فہمی کے لیے جو فکر رضا کی ضرورت ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر 25، اور یہ باتیں ہیں یہ سکولوں کے کچھ ان پڑھ ٹیچر اور کچھ ان پڑھ پروفیسر ڈاکٹر جنہیں وہ ایک گٹھی پر ہی پنساری ہو جانے کا وام ہو چکا ہے، ان کے سامنے یہ باتیں رکھو اور انہیں کہو لاؤ ڈھونڈ کے کوئی امام احمد رضا جیسا، پھر پتا چلے گا۔ حقائق بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ترجمے میں بھی ان کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، سورہ سبا آیت نمبر 25۔ قل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو، محبوب تم کہہ دو، فرما دو، لا تسألون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما، اس سے، اجرمنا، میں پورا لفظ بول کے معنی نہیں کروں گا، ضمیر برداشت نہیں کرتا جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اجرمنا بنا جرم سے، اور ویسے لفظ اجرمنا اگر کوئی عربی میں بولے تو اس کا معنی مجھ سے پوچھے گا کوئی تو میں کہوں گا ہم نے جو جرم کیا، ہم نے جو جرم کیا، اجرمنا۔ لیکن بات کس کیا؟ بات نبی علیہ السلام کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی یہ کافروں سے تم فرما دو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا تجھ سے سوال نہیں، جو تم کر رہے ہو اس کا مجھ سے سوال نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ اما اجرمنا۔ اگر سرکار کی بات نہ ہو تو مطلب یہ بنتا ہے جو جرم ہم نے کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور جو تم نے کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب ہو اللہ کے محبوب اور جرم کرے معاذ اللہ، ہو سرکار کی ذات جو جرم نہیں کرم کرنے آئے ہیں۔ قرآن کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور قرآن کا دیا ہوا ایمان بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، دونوں کو اگر برابر لے کے چلنا ہے تو پھر فکر رضا کی ضرورت ہے۔ اب ترجمے دیکھ لو لوگوں کے۔ شاہ عبد القادر دہلوی، تو کہے تم سے نہیں پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا، یعنی سرکار اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ جو ہم نے گناہ کیا، سرکار کے گناہ کا ذکر کیا ترجمے میں، اور ہم سے نہ پوچھیں گے جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین، کہ اے محمد نہیں پوچھے جاؤ گے تم اس چیز سے کہ گناہ کرتے ہیں ہم، اور نہ پوچھے جاؤیں گے ہم اس چیز سے کہ کرتے ہو تم۔ ترجمہ محمود حسن، تو کہہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو۔ اب ان میں تمام سرکار دو علیہ وسلم کی نسبت گناہ کی طرف کی جا رہی۔ محمود الحسن کا یہ ہے، فتح محمد جلندری، کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ محمد جونا گڑی، کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بات پرس ہم سے کی جائے گی۔ ترجمہ ثناء العمر سری، تو کہہ دے کہ تم ہمارے گناہوں سے نہیں پوچھے جاؤ گے، نہ ہم کو تمہارے اعمال سے سوال ہوگا۔ مودودی، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی بات پرس تم سے نہ ہوگی اور جو تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے۔ قصور، جرم، گناہ، یہ انداز ہے ترجمے کا۔ اب کون ہے مومن کہ جس کا ضمیر مانے کہ سرکار معاذ اللہ سرکار کی طرف جرم کی نسبت کی جائے، گناہ کی نسبت کی جائے، قصور کی نسبت کی جائے؟ ان کی تو جس پہ نگاہ پڑی وہ بھی گناہ سے دور ہو گیا۔ قرآن اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، تو پھر اسے سمجھا تب جا سکتا ہے۔ اس عہد میں پہلے زمانوں کی نہیں بات کر رہا، جب سے یہ اردو میں آیا اور اللہ نے ڈیوٹی امام احمد رضا بریلوی کی لگا دی، یہ عہد جو ہے جس نے بچنا ہے ایمان لے کر دنیا سے جانا ہے اس نے اعلی حضرت کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے۔ اگر چھوڑ کے خود مجتہد بنے گا تو گرے گا، پھسلے گا۔ ہم نے دیکھا اگر بچا ہے تو اعلی حضرت کے لقمے سے جس جگہ بچا ہے
اگر نہیں تو پھر گرتے گرتے ہم دیکھتے ہیں حشر ہو گیا ایسے لوگوں کا۔ اب یہاں دیکھ لو، جب یہ ترجمہ اتنے لوگوں کا میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، ان میں کتنے جو امام الہند کہلاتے تھے، کتنے ہیں جن کو صرف و ناو کا امام کہا جاتا تھا، کتنے ہیں جنہوں نے علم پڑھنے میں تو حد کر دی تھی۔ مگر یاد رکھیں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں منطق بھی بے بس، بدی بھی بس، بیان بھی بے بس، اصول سارے ضابطوں کے پر ماند پڑ جاتے ہیں۔ اگر پرواز کرتا ہے تو عشق رسول کی قوت کی پرواز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر امام احمد رضا بریلوی کے ترجمے کا انداز دیکھو، کنز الایمان شریف۔ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا، تمہارے گمان میں، اجرم کا معنی نہیں اجرمنا کے سرکار یہ کہ جو ہم نے کیا، کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اے مکہ کے کافروں اور اے منافقوں، لا تسألون اما اجرمنا، تمہارے گمان میں اگر کچھ ہم نے کیا ہے تو اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ تمہارے گمان کے الفاظ لا کر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شان رسالت کو ستھرا کر کے بیان کر دیا ہے۔ نہ جرم ہے، نہ گناہ ہے، نہ قصور ہے، نہ کوئی خلاف اولا ہے، نہ کچھ ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ فرمایا سمجھانے کے لیے، چونکہ جو مخالف ہوتا ہے بات اس کے ذہن کے مطابق کی جاتی ہے، تو اللہ فرمایا نے کہہ دو کہ جو ابھی تک تمہیں مان نہیں رہے اور پھر سوچتے پھر رہے ہیں، ان کو ان کے لیول پہ رکھ کے بات کر دو۔ لا تسألون اما اجرمنا، جو گندی سوچ تمہاری میرے بارے میں ہے، اگر بطور فرض تمہاری سوچ کے مطابق میں نے کچھ کیا ہے تو وہ میں نے کیا ہے، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اس بنیاد پر وہ جو تمہارے گمان کے الفاظ عربی بلاغت کا تقاضا تھا، عام لوگ سمپل ترجمہ کرتے گئے اور شان رسالت سے محروم ہو گئے بیان کرنے میں۔ اعلی حضرت نے عربی اسلوب کو پیش نظر رکھا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، ایمان کی اذان بھی دے دی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے انداز بڑے عجیب ہیں اور حکمتیں قرآن کی بہت زیادہ ہیں، جس میں شان رسالت اور دیگر امور کو بار بار قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال کے ان فرامین میں اس حد تک چاشنی اور لطف موجود ہے کہ ایک ایک بات کے اندر اتنی لذت ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اس کا ترجمہ اس انداز میں، اور یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے کہ وہ 2007 میں جب مکہ کانفرنس میں میں بیٹھا تھا تو وہاں پر رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام جدہ روڈ پہ معتمر عالم اسلامی کا وہ پروگرام ہو رہا تھا، اور موضوع کچھ اور تھا، مگر بیمار لوگوں کی بیماری ہوتی ہے وہ بولے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک وہاں کا ایک یونیورسٹی کا ڈاکٹر، اس نے تقریر کی، موضوع تھا الکتاب الاسلامی و اشکالیات العصر، خطاب اسلامی اور عصر حاضر کے مسائل اس انداز سے، یعنی قرآن و سنت سے ان کا حل کیسے کیا جائے۔ وہ ڈاکٹر عبداللہ ضعیف الرحیلی، الخطاب الاسلامی بین الواقع والمعمول، یہ اس کا موضوع تھا، لیکن بدعقیدہ تھا۔ اس نے چلتے چلتے یہ آیت پڑھ دی، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ کہتا لوگ کہتے ہیں عربی زبان میں تقریر کرتے ہوئے کہ نبی گناہ نہیں کرتے، نبی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، جبکہ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی، جو تم اچھائی کرتے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو تم برائی کرتے وہ اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ اس نے بے لگام انداز میں اس پر تقریر جھاڑ دی۔ اب جس وقت وہ تقریر کر رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مکہ شریف اور اتنے منحوس لوگ یہاں سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اسی اجتماع سے ایک موریتانیہ کی شیخ جو پہلے خطاب کر چکے تھے، انہوں نے تقریر کے بعد وقت مانگا اور انہوں نے اس شخص کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ درست نہیں کہا، سیئہ کا معنی تم برائی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو عربی زبان میں سیئہ کا معنی بیماری بھی ہے، تو کیا مجبوری ہے تمہیں کہ تم اس کا معنی گناہ ہی کرنا چاہتے ہو؟ شان رسالت کو پیش نظر رکھو اور تم اس کا معنی بیماری کر لو کہ جو جسمانی بیماری آتی ہے وہ اپنی طرف سے۔ ان کا یہ وہاں پر بیان
उस गुस्ताखाना तकरीर के बाद एक ठंडी हवा का झोंका था, मगर मेरा ज़मीर फिर भी मुतमइन नहीं था कि काश फिक्र रिजा पहुंचे और इन लोगों को समझाए कि मा असाबा का मिन हासनातिन का मतलब क्या है, व मा असाबा का मिन सय्यतिन का मफहूम क्या है। मैंने इस सिलसिला में जिस वक़्त दीगर मुख्तलिफ लोगों के तराजिम देखे और फिर आला हजरत के दरवाजे पर दस्तक दी, तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई रब ने इमाम को कितनी बड़ी ऊंची शान और इमामत अता फरमाई। लोगों के तर्जमे और उनका अंदाज, हज़रत महमूद हसन ने कहा, जो पहुंचे तुझको भलाई सो अल्लाह की तरफ से है, और जो पहुंचे तुझको बुराई तो सो तेरे नफ्स की तरफ से है। मोहम्मद जूनागढ़ी, तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। ऐसे ही इसमें दीगर के तर्जमे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर शाह अब्दुल कादिर, जो तुझको भलाई पहुंचे सो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुझको बुराई पहुंचे सो तेरे नफ्स की तरफ से है। ये जिनमें बुराई की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की जात की तरफ की जा रही है तर्जमों के अंदर। अब आप देखें कि एक बंदा उर्दू पढ़ने वाला बेचारा ऐसे तर्जमे पढ़ के ईमान कैसे बचाए। उसने तो पढ़ के फिर कहना है सीना तान के मैंने कुरान में पढ़ा है, मैंने आप पढ़ा है, मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है। उस बेचारे को यह नहीं पता कि लिखने वालों ने जहर डाला हुआ है कुरान तर्जमे के अंदर। वो तो ये नाज कर रहा है कि मैं आप पढ़ लेता हूं, मैं खुद तर्जमा कर लेता हूं, मैंने कुरान के अंदर यह पढ़ा। उसको ये पता नहीं कि अंदर कुरान के गैरों ने अपने मफहूम दाखिल कर दिए हुए, यानी तर्जमे की शक्ल में। अब ये लोगों का अंदाज, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त इसका तर्जमा किया, वमा असाबा का मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबा का मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। असाबा का में जो काफ ज़मीर है, जिसमें वो कहते हैं जो तुझे पहुंचे, जो तुझे पहुंचे। आला हजरत का तर्जमा देखो, फरमा ऐ सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुझे बुराई पहुंचे वो तेरी तरफ से है। यानी वाज़ेह किया कि असाबा का में जो ज़मीर है, इसका खिताब नबी अलैहिस्सलाम को नहीं, आम लोगों को है। अल्लाह आम लोगों को यह कह रहा है, यह बात आम लोगों की हो रही है, सरकार की बात नहीं हो रही। अब वो जो आगे जाकर सय्या का माना बीमारी करने वाली बात थी, अब उसकी भी नौबत नहीं आएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस वास्ते कि बात सरकार की नहीं हो रही, बात सरकार के गुलामों की हो रही है। और खिताब करते हुए मुखातब हाजिर जो है, जिसको कुरान क़यामत तक खिताब कर रहा है, उनकी ये बात हो रही है। अब जब मैंने आला हज़रत के ये लफ्ज़ देखे तो मैंने पुरानी तफासीर को देखा, तो मुझे हर तरफ ये हकीकत नजर आई। मिसाल के तौर पर जलालैन देख लो, वहां पर मा असाबाका के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है अय्युहल इंसान, ए इंसान जो तुझे अच्छाई पहुंचे अल्लाह की तरफ से है, ए इंसान जो तुझे बुराई पहुंचे वो तेरी तरफ से है। तो बात इंसान की है, इंसानों की जान की बात नहीं है। इस बुनियाद पर देखो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज कि उन्होंने तर्जमा किया, और तर्जमे के अंदर इन तमाम उमूर को कितनी महारत के साथ उन्होंने बयान किया है। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी भी टाइम को पेश नजर रखे हुए हूं, अब सिर्फ एक आयत बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जहां पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को उजागर करते हुए आम लोगों के मुकाबले में कितना हसीन तर्जमा किया, और उस तर्जमे के एक एक लफ्ज से उन्होंने हकीकत को वाज़ेह किया। सूरह कहफ आयत नंबर 28, अल्लाह इरशाद फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। तर्जमा क्या है? वस्बिर नफ्सा का, आप अपने आप को उन्हीं के साथ रखें, यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह भी पिछले पहर भी, युरीदून वजहा, वो अपने रब की रिजा चाहते हैं, वला तादु ऐनाक अन्हुम, तुम्हारी आंखें उन्हें छोड़ के आगे पीछे ना जाएं, तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ये लफ्ज है काबिल गौर। तुरीदो तर्जमा कुरान के अलावा वैसे अलग-अलग एक लफ्ज का तर्जमा तुम्हें सुनाता हूं, जिसकी बुनियाद पर लोग आम चीज को देखकर आम अंदाज में ठोकर खा गए। तुरीदो का माना है तू इरादा करता। बात किसकी हो रही? नबी अलैहिस्सलाम की। अल्लाह फरमा रहा है ये गुलाम जो है इन्हीं के साथ अपने आप को रखो, नादार हैं जैसे हैं, इन पर नजर करम रखो। तुरीदो तू इरादा करता है,
زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کا، ترید و زینت الحیات الدنیا۔ اب یہ لفظ جو ہے اس کا ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا، اور روک رکھ اپنی جان کو ساتھ ان لوگوں کے کہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح کو اور شام کو، چاہتے ہیں رضامندی اسی کی، اور نہ پھر جاویں دونوں آنکھیں تیری ان سے، ارادہ کرے تو بناؤ زندگی دنیا کا۔ عبد القادر دہلوی، جس میں تلاش میں تو رونق دنیا کی زندگی کی، محمود الحسن، تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی دنیا کی، مرزا حیرت دہلوی، نہ پھیرے کہ تم دنیاوی زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اشرف علی تھانوی، کہ تم دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، فتح محمد جلندری، تم صبر کرو، تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اوروں کی طرف نہ دوڑے کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ، ڈپٹی نذیر احمد، کہ تم دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کا پاس کرنے لگو، رافضی، تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، ابو الکلام آزاد، کہ دنیاوی زندگی کی رونقیں ڈھونڈنے لگو، ثناء اللہ امرتسری، دنیا کی زینت کا ارادہ کرتا ہو اور دوسری طرف التفات نہ کرنا، محمد علی جوناگڑھی، کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ ان ساری آیات کے اندر، یعنی سارے ترجموں کے اندر مترجمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب کا یہ قول کہ اس سے یہ تاثر دیا، بلکہ واضح لکھ دیا کہ اللہ روک رہا ہے کہ میرے نبی تم تو دنیا کی زندگی کی رونق ڈھونڈنے لگ گئے ہو اور اس سے باز آ جاؤ، تم یہ جیسے غلام ہیں ان تک اپنی آنکھیں رکھو اور کسی طرف تم نہ دیکھو، ترید و زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زینت کا ارادہ کرتے ہو۔ یہ ترجمہ کر کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ معاذ اللہ آپ دنیا کی چمک سے متاثر ہو گئے اور دنیا کی چمک اور دنیا کی رونق کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، حالانکہ آپ کا کردار کتنا عظیم ہے کہ جو آج 14 صدیوں کے بعد بھی پوری طرح عشق نبی میں غرق ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کے نزدیک بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سرکار کا تو اپنا مقام ہی بہت بڑا، ان کے صحابہ کا استغنا، اہل بیت کا استغنا، کیا انداز ہے۔ شرح السنہ کے اندر کتاب الفضائل میں یہ حدیث شریف موجود ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا عائشہ تو لو شئت لصارت مائی جبال الذهب، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ موبائل سروس میں رہتے، میں جدھر جاتا 7 پہاڑ میرے ہوتے۔ میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اتنا اونچے قد والا تھا کہ فرشتے کی کمر کعبے کی چھت تک مجھے نظر آ رہی تھی۔ فقال ان ربک یقرئ علیک السلام، اس نے کہا تمہارا رب تجھے سلام دے رہا ہے، وہ یقول، فرما رہا ہے، ان شئت نبیا عبدا و ان شئت نبیا مالکا، چاہو تو عبد نبی بنو، چاہو تو بادشاہ نبی بن جاؤ، میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں۔ فنظرت الی جبریل، میں نے جبریل سے مشورہ کیا تو جبریل نے کہا بادشاہ نبی نہیں عبد نبی ہونا اچھا ہے، تو اگر میں چاہوں تو میرے لیے تو احد پہاڑ سونے کا ہوتا، میں جدھر جاتا یہ سونا ساتھ ہوتا، میں نے اپنی مرضی سے سونے کو چھوڑا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے فقر کو پسند کیا ہے۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی کتاب الزہد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، فرمایا اراد علی ربی لیجعل علی بطحاء مکہ ذهبا، مجھے میرے رب نے پیشکش کی کہ میں بطحاء مکہ مکمل سونے کا بنا دیتا، بطحاء سونے کا بناتا ہوں۔ قلت لا یا رب، میں نے کہا نہیں میرے اللہ، میرے لیے تو سونے کے پہاڑ مت بنا، اشبع یوما و اجوع یوما، مجھے لطف تب آتا ایک دن کھا لوں ایک دن بھوکا رہوں، میں سونے نہیں چاہتا۔ رب کی طرف سے پیشکش بھی ہے اور پھر بھی سرکار کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اب جن کا باطن اتنا روشن ہو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم زندگی کی چمک میں گرفتار ہو گئے ہو، تم دنیا کی زینت لینا شروع ہو گئے ہو اور زینت چاہنا شروع ہو گئے ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
کہ جن کا باطن اتنا مطمئن ہے، یہاں تک کہ جس وقت بالا خانے میں مدینہ شریف میں رہائش کی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر جس وقت عیادت کے لیے گئے، اور ترمذی میں شرح السنہ میں حدیث شریف موجود ہے، دیکھا میرے نبی علیہ السلام کے مبارک بدن پر کھجور کے پتوں کی چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگے یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطا، کاش کہ آپ اجازت دیں تو ہم کوئی چٹائی لے آئے، عرش سے مقدس بدن ہے اور اوپر نشان رسیوں کے بنے ہوئے ہیں، وہ کیسر و کسرا کی قالینیں، اور ادھر تم رب کے محبوب، اور اس طرح کی صورتحال۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سنا، فرمایا چپ کر عمر، مالی و مال الدنیا، میرا دنیا کا رشتہ کیا ہے آپس میں؟ اور ایک مقام پر جھنجھوڑا، عمر اب بھی جاہلیت والی باتیں کر رہے ہو، کیا ہے دنیا کی میرے سامنے حیثیت؟ اور تم نے میرے بدن کو دیکھ کر ایسا کہنا شروع کر دیا، وہ کیسر و کسرا والے ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے، اللہ نے ہمارے لیے دنیا بھی بنائی ہے، عقبہ بھی بنائی ہے۔ اب اتنا روشن ضمیر، اتنا تقدس، اتنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے بے رغبتی، اور ساتھ آ جائے ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کا ارادہ کر رہے ہو، یہ پھر کیسے مطابق ہو سکتا ہے؟ باقی ترجموں والوں کے ترجمے تم نے دیکھ لیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بھی حق ادا کیا ہے، اور ترجمہ کرتے وقت قرآن کے لفظ کی جو چاہت تھی، تقاضے تھے، وہ بھی پورے کیے ہیں، اور محبوب کی شان کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا کیا ہے۔ ترجمہ سنو، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے؟ استفہام کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز آ گئی ہے، اللہ استفہام سے بتا رہا ہے کہ ابھی آیا بھی نہیں، آگے آئے گا بھی نہیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے؟ یعنی ترجمہ کرتے وقت کیا سے بات جو ہے حال کی بھی نہیں کی، یہ کرتے کہ کیا تم چاہتے ہو، پھر بھی کیا سے مطلب ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سرکار سے پوچھ رہا ہے، بات کی بات ہے، آیا کچھ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اعلی حضرت نے مزید استفہام کے ساتھ ترجمہ مستقبل کا کیا، اور مستقبل کے لحاظ سے یہ واضح کر دیا ابھی تک محبوب تمہارے سینے کی گارنٹی میں دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا اور آگے ہوگا بھی نہیں۔ کیا کے ساتھ اس وقت ترجمہ کیا، اور یہ استفہام کا انداز ایسے مقام پر عربی بلاغت میں موجود ہے، تو قرآن مجید کا ترجمہ جس سے یہ پتا چلے کہ نبی علیہ السلام دنیا کی چمک میں نہیں آئے، یہ ہے جسے کنز ایمان کہا جاتا ہے، جس نے حقیقت قرآن کو بیان کیا، اور باقی جو ہے وہ یہ بیان کر بیٹھے کہ نبی جو ہے وہ دنیا کی چمک میں آ گئے۔ جب نبی آ گئے تو پھر عام کون بچے گا؟ اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ کنز ایمان، جس کے فہم کے لحاظ سے میں نے صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، یہ گھنٹوں کا نہیں مہینوں کا موضوع ہے، اس کا ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ تم صرف بعض حضرات اعلی حضرت کی چند نعتوں کے شعر اور سلام کے چند اشعار جو کہ بہت بڑی شان ہے، انہی کے ساتھ اعلی حضرت کا تعارف سمجھتے ہو، اور دوسرے لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں، اور قصور یہ ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا کہ اعلی حضرت نے لکھا کیا ہے، اعلی حضرت کی شان کیا ہے۔ اس واسطے اس برے صغیر کے ایمان پر جو پہرا اعلی حضرت کے قلم نے دیا ہے، وہ رب نے آپ ہی کو شان عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، مجھے یہ بھی احساس ہے کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھائی بہت سے مسلسل شروع سے کھڑے ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہاں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ موضوع، اس کو آپ بار بار سن کے آگے پہنچائیں، اور کل انشاءاللہ بہت بڑا اہم اعتقادی موضوع ختم نبوت اور اس کی تعلیمات، انشاءاللہ اس میں ہم آئیں گے، اور جتنے احباب آئے ہو آپ، یہ آپ پر لازم ہے، ایمانی فریضہ ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ جتنے احباب آئیں گے سنیں گے اور ان کو یہ تازہ پیغام اور حقیقی پرانی روشنی ملے گی، اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، اور بدعقیدگی کے جو جراثیم ماحول میں پھیل رہے ہیں اس سے انشاءاللہ ہمیں کافی حد تک
عافیت محسوس ہوگی. میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا مشکور ہوں اور ادارہ صراط مستقیم کے تمام کارکنان کا کہ جنہوں نے اتنا بھرپور پروگرام منعقد کیا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.